امام احمد بن حنبل سرکار فرماندے نے مینوں یہ گل چنگی نہیں لگدی بندہ بیبییاں دی امامت کراوے، ہاں اپنے گھر دے اندر ہوئے اپنے گھر والیاں دی امامت کراوے، تے فرمایا ہور گل ہے میں پسند نہیں کردا کہ عورت مرد دی آواز سنے، مرد قرآن پڑھے وہ نماز پڑھاوے عورت آواز سنے۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں پسند نہیں کردا۔ اے کتاب دا حوالہ سامنے جے سنگیو تے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ دے نام جپن والے 11ویں دیاں کھیراں تنن والے اتو اپنے آپ نو سید، یہ میں ایک اشارہ پیا کرنا اس علاقے دا کوئی ادھر اے جناب جدھر دارائیاں نے اس علاقے دا کوئی سید ہے انہیں جناب جی ایسے ایسے پٹھے مسئلے کیتے نے گمراہ کری جاندے نے۔ خیر کسے دا نام میں کسے نو خاص کی کراں، ایتھے تے پٹھا ہی بیٹھا پیا ہے او سجنا حضور غوث پاک میرا اور سید بھی ہے گیلانی بھی ہے، سجدہ نو ولی اوہی بناوندا ہے، غیر سجدہ نو اوہی بناوندا ہے، او جے رائیاں نو شیر ربانی ورگیاں نو ونڈے تے اوہی ونڈدا ہے۔ آپ دے مرشد آپ دے امام فرماؤندے نے فرمایا میں پسند نہیں کردا عورت آواز سنے مرد دی، میں پسند نہیں کردا قرآن پڑھے نماز پڑھاوے۔ امام احمد فرماؤندے میں پسند نہیں کردا مت فتنے دا سبب بن جاوے، لہذا اپنے گھر والیاں نو پڑھا سکدا ہے دوسریاں بیبییاں نو نہیں پڑھا سکدا۔ مدنی سونے نے فرمایا ہر آن والا دہاڑا پہلے تو بھڑا ہونا ہے، یہ گل مشہور ہے لوکاں وچ، مشہور گل ایویں نہیں ہے، سونے نبی دا فرمان ہے۔ ہن چاہیدا دے وے جویں جویں دن بھڑا ہونا ہے اوویں اوویں حفاظت ودے، اوویں اوویں پابندی ودے، اوویں اوویں سختی ودے، جویں شر ودنا ہے نرمی ودانی نہیں، نرمی نہیں ودانی، حکمت نو نہیں آکھدے۔ میں مفتی نظام الدین صاحب انڈیا والے دا جدو جواب دیتا سی اس دے اندر ساری گل دی وضاحت کیتی ہے۔ الحمدللہ چشتی دا جواب انڈیا وچ گیا ہے تے لا جواب بن گیا ہے، ایتھے کی کسے جواب دینا ہے؟ یہ اصول ہے، حکمت دا اصول ہے، عقل دا اصول ہے، فطرت دا اصول ہے۔ جویں جویں شر ودے گا خطرات ودن گے، حفاظتاں دے پرہیزاں ودن گیاں۔ کوئی بے وقوف ہی ہوے گا جیڑا پرہیز ودھاون دی بجائے ادھروں شر ودے، فتنہ ودے، نقصان ودن، بربادیاں ودن، خطرے زیادہ ہو جان تے اے الٹا نرم ہو جاوے، اے الٹا پابندیاں پرہیزاں ختم کر بیٹھے، یہ بے وقوف دا ہی کام ہے، سیاںا انج نہیں کر سکدا۔ جدوں تو جاننا ہے اس جنگل جو گزراں گا رستہ پر خطر ہے، ہر تھان دے اوتے جگہ جگہ دے ڈکیٹاں دے بھی خطرے نے، جگہ جگہ دے جانور وحشیاں دے بھی خطرے نے، جنگلی درندیاں دے خطرے نے، جان نو پھاڑن والیاں دے خطرے نے۔ پھر ضرور حفاظتاں ودھاویں گا، پرہیزاں ودھاویں گا، بچاؤ ودھاویں گا، محافظ نال لاویں گا، چاہیے تے اے سی، لیکن افسوس ہے وے امت کیڑا سبق لے بیٹھی ہے۔ پاک محمد دے صحابہ ہمیشہ سختی دے پرہیز ودھائیے، اساں سختی دی بجائے نرم ہو گئے، پرہیز دی بجائے پھاٹک کھول دیتے نے، ہجی الٹا کھلا کر دیتا ہے کھاتا، تاکہ عزت دے لٹیریاں نو، ڈکیٹاں نو، درندیاں نو موقع عام مل جاوے۔ جدو عام موقع لب جانا ہے نقصان ہون تو بعد، بربادیاں تو بعد سوچنا بے وقوف دا کم ہے، نقصان تو پہلا سوچنا اے محمد دے غلاماں دا کم ہے۔ کہ اسلام عورتاں بیبیاں دا کڈا خیر خواہ اور کڈا محافظ ہے، بس اس گل نوں سمجھیا جائے تاکہ انہاں ملعوناں دا پتہ لگے جڑے بیبیاں دے خیر خواہ بن کے بیبیاں دی ڈنڈ لائی آوندے نے۔ بیبیاں دی ڈنڈ دے جتھے انہاں بچیاں دی لا دتی، جنہاں دے ترس بگیار نو بھی آ جائے،
ایڑیے نو بھی ترس آ جائے کہ یار بچی بیچاری کی انہاں دی ڈنڈ لوا دیتی. سنگیا عورتاں فتنہ یعنی فتنے کا مطلب ہے کہ عورت اپنی حفاظت آپ کر نہیں سکتی. اتو اللہ وحدہ لا شریک دے نظام فطرت نے مرد عورت کے اندر ایک کشش رکھی ہے. ہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے معاشرے نو بچاؤ واسطے عورتوں نو بچاؤ واسطے مرداں نو بچاؤ واسطے لڑائیاں تو بچاؤ واسطے قتل و غارت تو بچاؤ واسطے گولیاں چلا چلا کے پھر بعد جلوساں نو مراؤن تو بچاؤ واسطے اس رب العالمین نے پہلو بن ماریا ایسا اس آخیا میری ہدایت دے چل جاؤ نبی دی شریعت دے چل جاؤ. جیڑی میں عورتوں دے بارے پہ پرہیز دسنا وا جو احکام پہ اتارنا وا انہاں حکماں دے تساں چل پیا جے رہندی دنیا تک بیبیاں بھی محفوظ رہن گیاں تساں بھی محفوظ رہو گے عزتاں بھی محفوظ رہن گیاں فساد نہیں پہن گے معاشرہ رحمت والا بن جائے گا. تساں خبردار عورتوں دے بارے جو اساں تانوں تحفظات پہ دسنے ہیں جو حفاظتاں پہ دسنے ہیں جو پرہیزاں پہ دسنے ہیں انہاں نو ظلم نہیں سمجھنا انہاں نو رحمت سمجھنا ہے انہاں نو ظلم نہیں سمجھنا. اگر ظلم سمجھو گے تو سب بڑے ظالم آپ بن بیٹھو گے. ظلم سمجھو گے وہ پردے نو چار دیواری نو عورت دی نگرانی نو اگر ظلم سمجھو گے تو پھر ایسے خوخار درندے ظالم بنو گے کہ بچیاں بھی نہیں بچ سکن گیاں چھوٹے بچے بھی نہیں بچ سکن گے. جے تسا او پرہیز رکھ لئی پھر سارے ہی محفوظ رہ جاؤ گے. میرے کو ایک امام کا حوالہ دینا سیدنا امام احمد بن حنبل سرکار آپ فرماندے نے بندہ مرد نماز پڑھاوے تے گھر والیاں بیبییاں اودیاں پڑھ لین تے ہور گل ہے دوسریاں بیبییاں دا اون دے مگر نماز پڑھنا مینوں پسند نہیں. حضور کیوں فرمایا مرد قرآن دی تلاوت کرے گا نا تے پھر او قرآن جڑا ہے انہوں سونا پڑھنا واسطے جی کاری پیندا ہے تے سونی آواز نال جدوں پڑھے گا تے میں نہیں پسند کردا کہ بیبییاں او دی قرآن والی آواز سنن. میں حوالہ نہ وکھا میں نک وڈا دوں یہ اس بندے دا حوالہ ہے جنوں امام اہل سنت دنیا منتی ہے اور حضور سیدنا غوث پاک میراں دا امام اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو پوچھا گیا جس طرح کے طبقات الحنابلہ دے ذیل دے اندر امام ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند نال پہ لکھ رہے نے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفہ سن حضرت سیدنا علی بن ادریس خلیفے غوث پاک دے تے انہاں دے اگوں خلیفے سن یحییٰ سرسری فرماندے نے میرے مرشد نے مینوں دسیا ہے وہ فرماندے نے میں غوث پاک میرا تو پوچھیا سی حضور دسو دے صحیح کیا دنیا دے اندر کوئی اللہ دا ولی احمد بن حنبل سرکار امام دے عقیدے تو بغیر بن سکتا ہے؟ آپ فرماندے نے ما کان ولا یکون نہ ہویا نہ ہو سکتا ہے. جدوں بھی کوئی ولی بندا ہے احمد بن حنبل دے عقیدے نال ہی یہ کون فرماندے نے؟ غوث پاک میرا فرماندے نے جڑے مہر لاوندے نے جڑے ولایت دی مہر لاوندے نے او دس او فرماندے نے نہ ہویا ہے نہ ہونا ہے. کی مطلب میں جدوں ہی مہر لانا وا پہلوں ویکھنا وا جے عقیدہ احمد بن حنبل والا ہے تے مہر لاونا وا
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجامع لعلوم الامام احمد کتاب ہے، 25 جلدیں، جلد 6ویں، صفحہ نمبر 361. کنا 361. قال محلى قال احمد لا يعجبني ان يؤم الرجل النساء الا ان يكون في بيته يؤم اهل بيته اكره ان تسمع المرأة صوت الرجل. امام احمد بن حنبل سرکار فرماندے نے مینوں یہ گل چنگی نہیں لگدی بندہ بیبییاں دی امامت کراوے، ہاں اپنے گھر دے اندر ہوئے، اپنے گھر والیاں دی امامت کراوے. تے فرمایا ہور گل ہے میں پسند نہیں کردا کہ عورت مرد دی آواز سنے، مرد قرآن پڑھے وہ نماز پڑھاوے، عورت آواز سنے. امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں پسند نہیں کردا. اے کتاب دا حوالہ سامنے جے سنگیو تے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام جپن والے، 11ویں دیاں کھیراں تنن والے، اتو اپنے آپ نو سید. یہ میں ایک اشارہ پیا کرنا اس علاقے دا کوئی ادھر اے جناب جدھر دارائیاں نے اس علاقے دا کوئی سید ہے، انہیں جناب جی ایسے ایسے پٹھے مسئلے کیتے نے، گمراہ کری جاندے. خیر کسے دا نام میں کسے نو خاص کی کراں، ایتھے دے پٹھا ہی بیٹھا پیا ہے. او سجنا حضور غوث پاک میرا اور سید بھی ہے، گیلانی بھی ہے. سجدہ نو ولی اوہی بناوندا ہے، غیر سجدہ نو اوہی بناوندا ہے. او جے رائیاں نو شیر ربانی ورگیاں نو ونڈے تے اوہی ونڈدا ہے. آپ دے مرشد آپ دے امام فرماوندے نے فرمایا میں پسند نہیں کردا عورت آواز سنے، آواز سنے مرد دی، میں پسند نہیں کردا. قرآن پڑھے، قرآن پڑھے، نماز پڑھاوے. امام احمد فرماوندا ہے میں پسند نہیں کردا، مت فتنے دا سبب بن جاوے. لہذا اپنے گھر والیاں نو پڑھا سکدا ہے، دوسریاں بیبییاں نو نہیں پڑھا سکدا. تے میں پوچھنا وا جڑے مجمع لا لیندے نے غیراں بیبییاں نو آندے نے آؤ میلاد کریے، میں قسم خدا دی کر کے نا میں ملتان جانا ہے سویرے دن نو اتنے تقریر ہے، میں سروں ہاتھ دے اگا دیا ہوئے او کوئی ملا وا کوئی ملا او میں او دے واہ پھیرے ادھر ادھر آیا. سچ دا پھیرا آنا ہی پہلا کریے کی کون ہوں کنا دن پر ہو گیا میرپور کشمیر. انہاں آخیا یار چشتی آیا وہ 3 گھنٹے تیرے تے ہی لا گیا. انہیں آخیا تو یہ ڈکو جا میں کھی گسی گل کی ڈکو تو صدر لگا. اتے مرزائی آن اتے ہر مذہب والا آئے انہوں نے ڈکن کی نہیں سوچی. مینو خیر کیوں میں سوچنا یہ ڈکو تو سن تیرا حق بنتا سی. تو کہندا جلسہ رکھو میں تقریر کراں گا. انہیں 3 گھنٹے کیتا ہے، میں 4 لا کے وہ رد کر دیاں گا. پر انہوں پتا سی وہ اگے بولیا نہیں جاندہ. تسی ڈکو توجہ ہے. پردہ اٹھا تو اگر چہرہ افکار سے، پردہ اٹھا تو اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرق میری نواں کتاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
فضل احمد چشتی صاحب، حضرت خواجہ شفیع محمد چشتی صاحب، پیر سید مراد تولی شاہ صاحب، پیر خان حسین شاہ صاحب، زندہ باد۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ کلندر اقبال اپنے لفظاں کہہ گیا ہے، وہ فرنگ دی گل کر کے آندا میں اگر میں اپنے سینے دے راز کھول دیاں، فکراں کھول دیواں تے فرمایا پھر یہ نتیجہ نکلنا ہے فرنگ تاب نہیں لا سکے گا، میری گل نو برداشت نہیں کر سکن گے، میں ہالے لکائی جانا وا۔ انہاں دے فرنگ دی گل کیتی ہے، نا چیز کہندا ہے پردہ اٹھا تو اگر چہرہ افکار سے، پردہ اٹھا تو اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا کوئی میری نواؤں کتاب۔ اور سجنا دروے توجہ فرما، قسم خدا دی کر کے آنا، باقی کسی دی طاقت نہیں برداشت کرنا۔ اوہی چھڑیا پنیا حق کے جڑا فاروق اعظم کول سی، اوہی چھڑیا پنیا کے جڑا پاک محمد دے یاراں کول سی، جڑا اللہ دے فقیراں کول سی، جڑا شیر ربانی ورگیاں کول سی۔ ساڈی فکر نو، ساڈے بیان نو اللہ دے ولیاں دے خلاف کوئی نہیں ثابت کر سکدا، تے اللہ دے ولیاں نو ساڈے بیان دے خلاف کوئی ثابت نہیں کر سکدا۔ مدنی پاک ویکھ رہے سن، میں حدیثاں دی 6 کتاباں بھی سامنے رکھیاں نے، اور بھی بتھیریاں نے، میں عربیاں پڑھ پڑھ کے سنا سکنا۔ مدنی سونے نے فرمایا ہر آنے والا دہاڑا پہلے تو بھڑا ہونا ہے۔ یہ گل مشہور ہے لوکاں وچ، مشہور گل ایویں نہیں ہے، سونے نبی دا فرمان ہے۔ ہن چاہیدا دے وے جویں جویں دن بھڑا ہونا ہے اوویں اوویں حفاظت ودے، اوویں اوویں پابندی ودے، اوویں اوویں سختی ودے۔ جویں شر ودنا ہے نرمی ودانی نہیں، نرمی نہیں ودانی، حکمت نو نہیں آکھدے۔ میں مفتی نظام الدین صاحب اڈیالے دا جدو جواب دیتا سی، اس دے اندر ساری گل دی وضاحت کیتی ہے۔ الحمدللہ چشتی دا جواب انڈیا وچ گیا ہے تے لاجواب بن گیا ہے۔ ایتھے کی کسے جواب دینا ہے؟ یہ اصول ہے، حکمت دا اصول ہے، عقل دا اصول ہے، فطرت دا اصول ہے۔ جویں جویں شر ودے گا خطرات ودن گے، حفاظتاں دے پرہیزاں ودن گیاں۔ کوئی بے وقوف ہی ہوے گا جیڑا پرہیز ودھاون دی بجائے ادھروں شر ودے، فتنہ ودے، نقصان ودن، بربادیاں ودن، خطرے زیادہ ہو جان تے اے الٹا نرم ہو جاوے، اے الٹا پابندیاں پرہیزاں ختم کر بیٹھے۔ یہ بے وقوف دا ہی کام ہے، سیاںا انج نہیں کر سکدا۔ جدوں تو جاننا ہے اس جنگل جو گزراں گا رستہ پر خطر ہے، ہر تھان دے اوتے جگہ جگہ دے ڈکیٹاں دے بھی خطرے نے، جگہ جگہ دے جانور وحشیاں دے بھی خطرے نے، جنگلی درندیاں دے خطرے نے، جان نو پھاڑن والیاں دے خطرے نے۔ پھر ضرور حفاظتاں ودھاویں گا، پرہیزاں ودھاویں گا، بچاؤ ودھاویں گا، محافظ نال لاویں گا۔ چاہیے تے اے سی، لیکن افسوس ہے وے امت کیڑا سبق لے بیٹھی ہے۔ پاک محمد دے صحابہ ہمیشہ سختی دے پرہیز ودھائیے، اساں سختی دی بجائے نرم ہو گئے، پرہیز دی بجائے پھاٹک کھول دیتے نے، ہجی الٹا کھلا کر دیتا ہے کھاتا، تاکہ عزت دے لٹیریاں نو، ڈکیٹاں نو، درندیاں نو موقع عام مل جاوے۔ جدو عام موقع لب جانا ہے، نقصان ہون تو بعد، بربادیاں تو بعد سوچنا بے وقوف دا کم ہے، نقصان تو پہلا سوچنا اے محمد دے غلاماں دا کم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم خطیب پاکستان مناظر اسلام شیر اہل سنت مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ ہوں مجتہد سانو ٹکر پائے، مفتی انگریزی ٹکر پائے، مجتہد انگریزی ٹکر پائے، انگریزی مجتہد انگریزی مفتی ٹکر پائے نے، انہاں دا پٹھا گول ہوے، انہاں نوں اینی سمجھ نہیں، سمجھتے ہے یا سمجھ نہیں، یہ سمجھ نہیں تے اے مصیبت ہے، مصیبت ہے، جے سمجھ نہیں اے مصیبت ہے، تے جے سمجھ ہے تے پھر دوہری مصیبت ہے۔ ان کنت تدری فہذہ مصیبت، ان کنت لا تدری فہذہ مصیبت، وان کنت تدری فالمصیبت اعظم۔ او گڑا پوری عربی والے کہندے نے کہ جے تو جاننا نہیں تے اے بھی مصیبت ہے، تے جے جاننا ہے تے مصیبت اور ود گئی، سیاپا اور ود گیا۔ بہ کے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، فلانی ترجمہ اج عام نے، قرآن دا ترجمہ پڑھیا، ایک مقام تو پڑھ کے فتوے دینے شروع کر دیتے گلا سے۔ ہوں جب تک قرآن و حدیث پورے تے عبور نہ ہوگا نا، گل سمجھا جی، اونا چیر بندہ دین اچ کلام نہ کرے، یا پھر دو ہی صورتاں میں تانوں اج ایسا نقطہ پہ سمجھانا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ، بالکل ہدایت دا ایویں سمجھو نور دا مینار بن جائے۔ سبحان اللہ۔ کی دو ہی صورتاں جے نہیں جاننا تے پچھلیاں دے مگر ٹر جو کردے آئے نے انے واہ انہاں دے مگر ٹری جا تے ہدایت دا راہ، اینو کہندے نے سلف صالحین۔ اگر نہیں بندہ جاندا تے بزرگاں دی تعلیمات نو اپنے سامنے رکھے کہ یار ساڈے بزرگ کی کردے لگے آئے نے، توجہ نہیں فرمائی نے، انہاں دا عمل او ساڈے واسطے کافی ہے۔ تے جے بندہ خود قرآن و حدیث چوں حکم شرع دے آپ ہی لبن ٹرے تے پھر ضروری ایک تھان تو حدیث پڑھ کے آیت پڑھ کے کسے تھان تو وہ مسئلہ نہیں دس سکتا جب تک پورے قرآن و حدیث دے عبور نہ رکھتا ہو۔ نہیں آپ بھی برباد ہوئے گا، دوسرے کو برباد کرے گا۔ میں اگر خود یہ موضوع بیان کراں یہ واسطے 3 گھنٹے چاہیے، سمجھ نہیں آئی؟ اس گل پہ غور کرو کہ ترجمہ نے کنا گھاٹا کیتا ہے۔ اساں سمجھیا ہے کہ ساڈے نال دوستی ہو رہی ہے، لیکن دوستی نہیں سی جی۔ قرآن و حدیث دے ترجمے دی پہ گل کرنا، اگر کسی بزرگ دی کتاب ہے نا، جی داتا سونے دی کتاب ہے، وہ محفوظ لکھ جاندی، یعنی انج سمجھو قرآن و حدیث نو پہلا کہ جی بہت بڑا جنگل ہے جہدے وچ تساں ہرن دا شکار کرن نو چلے ہو، لیکن یہ ذہن وچ رکھو کہ اتنے خطرناک تو خطرناک جانور بھی ہون گے، ہو سکتا ہے شکار کرن چلے ہیں تے آپ ہو جائیں کھ نہ رہے۔ کیوں؟ ناسخ منسوخ، الذی اعی الفقہاء معرفت الناسخ والمنسوخ، ناسخ منسوخ کی پہچان مشکل ہے۔ کوئی حکم پہلو آیا ہے، پھر آیا بدل گیا، پھر بدلیا، کوئی کس طرح یہ پچھان کیویں ہوگی جی؟ یہ وہ خطرے والے جانور نے
کہ جی ہو سکتا تینوں شکار کرن دے پٹھا باز یا دی مثال سمجھو سمندر سمندر دے وچ تو موتی لین چلے تینوں یہ بھی ہونا چاہیے مگر مچھ بھی پیا بول دے نہیں جی ہن قربان جاواں میرا ایک موضوع ہے پورا اگلے دن سہج پالا نے بیان کیتا جماعت کی اتباع 3-4 تھاواں تے لایا سی اوتھے سنایا اگر وہ لطف لینا ہوئے تو وہ سن لو اس دے اندر وضاحت کی ہے اللہ سونے نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سونا رب فرماندا ہے جنہاں پہلو ہجرت کی ہے اور پہلے انصار مدد کرنے والے مدینے والے اور وہ لوگ جڑے انہاں دے پیچھے چلن والے نے پیچھے چلن والے نے پیچھے چلن والے نے کی مطلب آپ راہ لبن والے نہیں پاک محمد اگے چلے نے صحابہ انہاں دے پیچھے چلے نے صحابہ نو ویکھن والے انہاں دے پیچھے چلے نے انہاں نو ویکھن والے اگے پیچھے چلے نے جڑا پیچھے چلے گا رب فرماندا انہاں تو میں راضی ہاں اے میرے تو ہی راضی کی مطلب اگر میرے راضی کرنا چاہتے ہو تے خبردار اپنے عقل نال قرآن و حدیث پڑھ کے راہ لبن دی کوشش نہ کریا جے ساڈے جس راہ دے چل پے نے تساں انہاں دے نقشیاں نو ویکھ کے چل دے رہیا جے او ہدایت پا گئے تانوں بھی لب جانی ہے جے تساں انہاں دے پیر نہیں ویکھنے انہاں دے نقشے نہیں ویکھنے انہاں دے عمل نہیں ویکھنے انہاں دے کردار نہیں ویکھنے جویں انہاں دین دتا ہے تے چلے نے اگر اے نہیں ویکھنا پھر تساں برباد ہو جانا ہے سجے کھبے نکل جانا ہے خبردار اگر راضی رکھنا چاہندے جے رب نو تے پھر کی کریا جے الذین اتبعوہم باحسان تساں پیچھے رہنا ہے توجہ سنگی ہوئے ادھر وہ گل سمجھو اللہ دے ولی لوگ ہن شیر ربانی نے انہاں اپنے مرشد تو راہ ویکھیا میرا مرشد کی کردا انہاں اپنے مرشد تو انہاں اپنے مرشد تو انہاں اپنے مرشد تو انہاں اپنے مرشد تو اخیر نوبت جا کھلوتی سید لمبیا یہ محفوظ ہے میں ایک گل کرنا ایک قطار جنگل چ نکل گئی ہے دوسرا قافلہ نکل گیا تیسرا قافلہ انہوں نے پیچھے نکل گیا اگر میں اٹھا تو میں آکھاں کہ میں اس راہ سے نہیں چلنا میں کوئی اپنا ہی لبوں گا پھر وہ مطلب یہ ہوئی کہ سجے کھبے ہو کے تے کسے نہ کسے جانور تے کسے بلا دے منہ وچ آنا چاہندا ہے یا ایتھے ہی رہنا چاہندا ہے جنگل وچ یہ تے سیدھا راہ صراط مستقیم قرآن کی فرماندا ہے کیوں آکھیا اللہ تعالی نے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھا راہ وکھاویں ہن راہ کیوں آکھیا دین نو اسے واسطے آکھیا ہے کہ رستے جنگلاں وچ رستے خطرناک تھاواں وچوں لنگ دے نے اللہ سونے نے دسیا ہے او میرا دین ایتھے بھی بڑے خطرے نے لہذا ہن تساں کی کرنا ہے جویں راہواں دے راہبر ہوندے نے اپنے آپ راہ نہیں ٹرنا پہلو راہبر لبنا ہے کہ راہبر پاک محمد تو بعد صحابہ نے صحابہ تو بعد تابعین نے تبع تابعین نے تبع تابعین تو
بعد اتباع تبع تابعین، کیا مطلب؟ یہ سارے پچھوں چلن والے سن ایک دوجے دے، تساں پچھوں ہی چلن والا کام نہیں چھڈنا، تساں اپنے آپ راہ نہیں ڈھونڈنا، نہ سجیوں کھبیوں پوچھنا ہے۔